تو I will end with this statement کہ عام طور پہ لوگ سکندر کا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے موازنہ کرتے ہیں. الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے اس کو. سکندر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا. 22 سال کی عمر میں اس نے یونان کو فتح کیا. ترکی، ایران، مصر، انڈیا میں راجہ پورس کی طرف وہ آیا تھا. 20 سال کی عمر میں جب اس نے بادشاہت سنبھالی، جنرل بنا، وہ پورا ایک مرسی کام تھا. اوپر سے جنرل آتے جا رہے تھے اس کے خاندان کے. اب مجھے بتائیں اس کو سکھانے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اس کو کتنے لوگوں نے فن سپہ سالاری، گھڑ سواری سب کچھ سکھایا ہوگا. لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 7 پشتوں میں آپ کے کوئی بادشاہ، کوئی جرنیل نہیں تھا. آپ بچپن میں اونٹ، بھیڑ بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے. سکندر نے 10 سال کے اندر 18 لاکھ مربع میل فتح کیا ایک آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ. آرمی تھی باقاعدہ. اور یہاں مسلمانوں کے پاس کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں سارے سپاہیوں کے پاس سواری بھی ہو. 5 کھجوریں اور پانی اگر مل جاتا نا کسی مجاہد کو، اس کے لیے عید کا دن ہوا کرتا تھا یہ. لیکن ہر فوجی وہ اسلامی اصولوں پر پابندی کرتا تھا. ایسا نہیں تھا دن کو لڑو، رات کو عیش و عشرت کے ساتھ سو جاؤ. نو، ایوری تھنگ واز ڈسپلنڈ. وہ لوگ ہر طرح سے مقابلہ کرتے، سپہ سالار سے لے کر فوجی تک احکام کی پاسداری کرتے. روزوں کو کبھی ترک نہیں کیا تھا. فتح کے بعد عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تلوار کبھی نہیں اٹھائی تھی. کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی اس علاقے میں جا کے. تو سکندر 10 سال کی عمر میں، 10 سال کے عرصے میں تقریباً 18 لاکھ مربع میل فتح کر رہا ہے. اور عمر فاروق اعظم کے وصال کے وقت مسلمانوں کی سلطنت تقریباً 27 لاکھ مربع میل تھی، جس میں روم، ایران کی سپر پاور شامل تھی. سکندر نے بہت سے جنرلز کو مار دیا تھا. اور جب وہ انڈیا کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے فوجیوں نے بغاوت کر دی تھی. جبکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے بڑے جرنیل کو اپنے عہدے سے معزول کیا. اس کی پوری وجوہات ہے، میں بیان کروں گا. پوری وجوہات ہے کیوں معزول کیا گیا تھا. اور بھی بہت سے گورنرز کو ہٹایا، کوئی بغاوت نہیں ہوئی. کیوں؟ سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ عمر فاروق اعظم کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر سکندر کی حکومت اس کے مرنے کے 5 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی. اور عمر فاروق اعظم نے جہاں جہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے، آج بھی وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. تحریک آزادی کے وقت بر صغیر کے لوگوں میں، رہنے والوں میں، لاہور کے کچھ لوگوں نے برٹش امپائر کو ایک دھمکی دی کہ اگر تم آگے بڑھے تم جان لو گے چنگیز خان کون تھا. اور اس وقت نہرو نے یہ بات کہی تھی. حیرت کی بات ہے، مسلمان چنگیز خان کی بات کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ان کے پاس عمر فاروق اعظم کی مثال بھی موجود ہے. اتنی بڑی شان ہے. سکندر دنیا سے گیا، اپنا نظام بھی ساتھ لے گیا، کچھ نہیں بچا. لیکن یہاں پر جب عمر فاروق اعظم کا دور حکومت تھا، آپ نے کتنا بڑا نظام دیا. نمبر 1 تراویح کا نظام، یہ عمر فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوا. آپ کا درہ بڑا مشہور تھا. آپ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، جس کو دیکھتے ہاتھوں ہاتھ اس کو سزا دیتے. عربوں میں مشہور ہو گیا کہ عمر کا درہ یعنی ہنٹر، وہ تلوار سے زیادہ ہیبت والا ہے. آپ نے ہجری سن کی ابتدا کی. آپ نے فوجیوں کے لیے وظیفے مقرر کیے. آپ نے نومولود بچوں کے لیے، آپ نے بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کیے. فوجیوں کو، پولیس والوں کو وردی دی، ان کے وظیفے مقرر کیے. سب سے پہلا بیت المال آپ نے شروع کیا. آپ جب نماز پڑھاتے تھے، آپ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے، اتنا روتے کہ آخری صف تک رونے کی آوازیں جایا کرتی تھی. نظام دیکھو، آپ نے مسجد کے فرش کو پکا کیا، لائٹنگ کی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں لائٹ ہوئی ہے، کہتے ہیں سلام عمر پر، جس طرح اس نے مسجد کو روشن کیا اللہ اس کی قبر کو بھی ویسے روشن کرے. دیکھیے نظام کیسا آپ نے بنایا. اور پھر جنگلات اور پہاڑوں کی پیمائش. اور آپ کے دور کے اندر بطور خلیفہ آپ کا طرز عمل دیکھیے. آپ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں 2 پردیسی میاں بیوی بیٹھے ہیں، بڑے پریشان ہیں، ولادت کا معاملہ ہے. آپ گھر سے اپنی زوجہ کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں خیمے میں چلی جاؤ، اور باہر بیٹھ جاتے ہیں. زوجہ اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے، خلیفہ باہر بیٹھے ہیں بندے کے ساتھ. زوجہ آ کر کہتی ہے مبارک ہو امیر المومنین، اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا. وہ بندہ کانپنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ وہ وقت کا امیر المومنین ہے. آخری واقعہ سنیے، اس کے بعد نماز کی طرف بڑھتے ہیں.
قحط کا زمانہ تھا، ایک غریب عورت اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھی،